ٹھہرنا، مد کرنا، غنہ کرنا، یہ ساری چیزیں سیکھنے لگے، ایسا بھی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو آپ سائیڈ میں رکھو، یہ سب جو میں نے سوالات کیے۔ نوجوانوں میں، بچوں میں بھی میں سوال کرتا ہوں، آپ لوگ بھی ابھی ابھی تازہ قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے، تازہ قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے، پھر بھی کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہوں، ان کو کانفیڈنس نہیں ہے اس چیز پر۔ آپ خود بتا سکتے ہیں کہ کیا اس محفل میں آنے کے بعد ہم جس انداز سے قرآن پڑھاتے ہیں اس میں اور آپ تنہا پڑھتے ہیں اس میں فرق نظر آتا ہے؟ اور آپ یہاں پڑھ رہے ہیں تو مطلب سیکھ رہے ہیں، اس پر میں توجہ دے کر پوچھ رہا ہوں، سیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب اس سوال کو سائیڈ میں رکھتے ہیں، اب مسئلہ سنو۔ مسئلہ یہ ہے، قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ کیا ہے؟ قرآن سننا واجب ہے۔ قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہے تو قرآن سننا واجب ہے، تو قرآن کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا، نہیں سن رہا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہو جائے گا۔ اب مسئلہ ایک یہ ہے، یہ مسئلہ پرانا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے اور بہار شریعت میں بھی۔ قرآن خوانی جیسے ہوتی ہے، میتوں پہ پڑھتے ہیں یا کہیں، اجتماعی طور پر بہت سارے لوگ مل کر کے بلند آواز سے جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ہے نا؟ دیکھا ہوگا آپ نے، سب زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے پڑھنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والا کوئی نہیں، اور قرآن کو سننا بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ مسئلہ یاد ہو جائے آپ کو، قرآن کو سننا، ایک پڑھ رہا ہے دوسرا سن رہا ہے تو جائز ہے، ایک پڑھ رہا ہے اور دوسرا سن رہا ہے تو جائز ہے کہ اس کا پڑھنا فضول نہیں جا رہا۔ اور جہاں کوئی سننے والا نہیں ہے تو قرآن بلند آواز سے نہیں، آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ جیسے بازار میں لوگ چل رہے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، آپ بلند آواز سے پڑھیں گے، ہو سکتا ہے نہ سن رہا ہو، ہاں آہستہ سے پڑھیں۔ آپ مجمع میں بیٹھے ہیں، کوئی سننا نہیں چاہتا یا سن نہیں رہے، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو آپ کو آہستہ قرآن پڑھنا ہے۔ لیکن بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا ایسے کہ کوئی سننے والا نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز۔ مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اب اس ناجائز والے مسئلے کو لے کر ہماری اس محفل پر امپلیمنٹ کرنا کہ ہم بھی تو یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اور سب بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مسئلہ مجھے بتانا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ کچھ فتنے اٹھائے جائیں گے پھر۔ یہاں پر بھی مجمع میں سارے لوگ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں اس مسئلے کو جو میں نے بتایا کہ قرآن خوانی جہاں ہو رہی، قرآن خوانی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن خوانی، تلاوت، جہاں تلاوت ہو رہی ہے وہ سننے والا کوئی نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھنا جائز نہیں۔ اب یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ پڑھ رہے ہیں میں یہاں سننا پایا جائے، اور قرآن سننا پایا گیا تو محفل میں بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، اگر چند لوگ پڑھ رہے ہیں اور چند سن رہے ہیں ان کا تو جائز ہے۔ لیکن یہاں پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو میں سنتا ہوں۔ ویسے بھی اگر ہم آپس میں نہ بھی سن رہے ہیں تو کچھ ہماری محفل میں خصوصی لوگ بھی موجود ہیں جو خالی سننے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، سب نہیں پڑھ رہے ہیں اس میں، کچھ ایسے خصوصی لوگ بھی ہیں جو خالی سنتے بھی ہیں تو بھی جائز ہے، لیکن سب کا اگر نہیں سن پا رہا تو ناجائز ہوگا۔ اب پھر دوسرا، اسی میں ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں۔ حفظ جہاں پڑھایا جاتا ہے نا، بچوں کو قرآن یاد کرایا جاتا ہے، ہمارے یہاں بچے کچھ حافظ قرآن جو کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ ان کی کلاس میں جب بیٹھتے ہیں نا بچے، پورے 15 ہیں 20 ہیں، استاد بیٹھا رہتا ہے اور 20-25 بچے ہیں، اور سب کے سب زور زور سے یاد کر رہے ہوتے ہیں۔
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سننے والا کوئی نہیں ہے، سب پڑھ رہے ہیں، سب یاد کر رہے ہیں وہاں پہ۔ کبھی حفظ کی درسگاہ میں جا کر کے آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی وہاں پر سننے والا نہیں۔ اچھا ایک استاد ہے، وہ کتنوں کی سنے گا؟ ایک کی سنے گا، دو کی سنے گا؟ کان تو ایک ہی سنتے ہیں۔ ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ پارے ہیں، سب کی تلاوت الگ الگ سورے میں، الگ الگ پارے میں پاسبل نہیں ہے، لیکن ہو رہی ہے تلاوت درسگاہوں میں۔ شمال جنوب مشرق مغرب جہاں پر بھی جائیں گے، حفظ کرنے والے سب اپنی کلاس میں بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس طرح پڑھنا جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب سننے والا کوئی ہے نہیں تو تلاوت بلند آواز سے کرنا جائز نہیں۔ میں نے مسئلہ بتا دیا، لیکن اب ہو رہا ہے ہر جگہ، اب وہ اس مسئلے کی نوعیت الگ ہے۔ میں وہی آپ کو پہلے والے سے جوڑ کر کے بتا دوں گا کہ آپ سے سوال میں نے کیوں کیا، اب سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ حفظ کی درسگاہوں میں بلند آواز سے جو تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، قرآن وہاں پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر تلاوت مقصود نہیں ہوتی، تعلیم مقصود ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تعلیم، یعنی سیکھنا۔ اور تلاوت کے احکام الگ ہیں، سیکھنے کے احکام الگ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے جو فرمایا ہے جب تلاوت ہو رہی ہو تو سننا واجب ہے، لیکن جب کوئی سیکھ رہا ہو تو اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ جیسے ایک بچہ میرے سامنے آ کر بیٹھا، اب وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بار بار یاد کر رہا ہے، بار بار یاد کر رہا ہے ایک ہی چیز کو، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون۔ استاد کو اب یہ سننا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ سیکھ رہا ہے۔ استاد سارے طلباء کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سکھا رہا ہے تو ان کا یاد کرنا یہ سننا واجب نہیں ہے۔ جو تلاوت کو سننا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا اس درسگاہ میں آپ تلاوت نہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کیا ہے؟ یہ درسگاہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ہم نے اس کو کیا کہا تھا؟ درس، اعلان میں کیا کہا تھا ہم نے؟ کیا ہے؟ درس قرآن۔ اب مسئلہ ذہن میں بیٹھ گیا۔ اب کبھی کوئی فتنہ آئے تو آپ یہ سمجھا دیں کہ یہ درسگاہ ہے، یہاں ہر کوئی قرآن کیا کر رہا ہے؟ اور سننا کون سا واجب ہے؟ جب تلاوت ہو رہی ہے، جب تلاوت سارے لوگ مل کر کے ایک ساتھ مل کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے میں آپ کو کہوں سارے لوگ مل کر کے پڑھیں سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، بس اس میں بھی اگر تلاوت نیت ہے سب کی تو اس طرح پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ سننے والا کوئی نہیں۔ لیکن یہ بھی اگر آپ کے سیکھنے کی نیت ہے کہ ہم سب مل کر کے سورہ فاتحہ صحیح کر رہے ہیں تو تلاوت کرنا اس طرح بھی جائز۔ بات سمجھ میں آئے؟ تلاوت کے احکام الگ ہیں، تعلیم کے احکام الگ ہیں۔ یہ مسئلہ حضور حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جاء الحق میں بیان بھی فرمایا ہے۔ جاء الحق میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اس طرح سے جہاں حفظ ہو رہا ہو یا سیکھا جا رہا ہو، ایک ساتھ بلند آواز سے جو پڑھتے ہیں وہاں تلاوت مقصود نہیں ہوتی، وہاں تعلیم مقصود ہے۔ تو تلاوت کے احکام الگ ہیں اور تعلیم کے احکام۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ آپ کے ذہن میں آ گیا؟ اب یہاں سارے لوگ کس نیت سے آ رہے ہیں؟ پھر سے بولیں، ہاں یہ نیت آپ کی غالب رہنا چاہیے، اور سیکھنے کی نیت سے آپ آ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے فرداً ہر ایک سے پوچھا، یہاں پر بیٹھے ہوئے 69 سال کے بھی ہیں، ہاں ان کی عمریں 60 کو تجاوز کر گئی، 60 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پھر بھی میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی آپ یہاں پڑھ رہے ہیں تو کیا کچھ سیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ سیکھ رہے ہیں۔ اور سیکھنے کی عمر کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ ان کو 100 سال کی عمر دے، تب تک بھی وہ سیکھتے ہی رہیں گے۔ ہاں، اور سیکھنے کی عمر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور باقی جو بھی
جس کو ایسا لگتا ہے کہ میں بہت سیکھا ہوا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو وہ محفل میں نہ آئے، ہم اس کو دعوت بھی نہیں دیتے، ہمارے لیے وہ مخاطب بھی نہیں ہے، ہمارے لیے وہ مخاطب نہیں، وہ پہلے سے بہت سیکھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پڑھنا ہے ہمارے ساتھ، تو کیا ہم فورسلی ڈنڈا لے کر کسی کو پڑھا رہے ہیں کہ میں جیسے پڑھوں ویسے ہی پڑھو، میں جیسے پڑھوں ویسے ہی پڑھو؟ نہیں ہے، آزاد ہیں، ہماری محفل میں آزاد ہیں، جو بھی اس طرح سے پورا سیکھا ہوا ہے، اس کو تجوید پوری آتی ہے، قرأت کے سارے احکام معلوم ہے، مدود غنہ جات سب کچھ اسے اچھی طرح سے معلوم ہے، تو اس کے لیے ہماری کلاس بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہماری دعوت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، علم نور عطا فرمائے، یہ مسئلہ سب تک پہنچ جائے، اس کے لیے میں نے آج یہ علی الاعلان بیان کیا ہے۔ آپ کے کچھ سوالات ہیں تو مجھے بتا دیں۔ اچھا، پہلا سوال